what is the meaning of the word terrorist. دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے, جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے, جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے, اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کی آیت ہے, جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے, جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے, اینٹی سوشل ایلیمنٹ, جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ, دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہیں, اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں, 2 different لیبلز, 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے, ہمارا اس دیش ہندوستان, برٹشرز اس ہندوستان, اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لڑ رہے تھے, برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ, جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان, وہی کام, لیکن 2 علیحدہ لیبل, 2 different لیبلز. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا, تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے, ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان, وہی کام, لیکن 2 علیحدہ لیبل, 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے, وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے. اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے, وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ. یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی, ٹیررسٹ, دہشت گرد. اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ, سفید لوگ کی حکومت, انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی. لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی, وہی کام, لیکن 2 different لیبلز, 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو.
آپ دیکھیں گے وہی شخص وہی کام لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے.